کیا تیسری جنگ عظیم مذہب کے نام پر لڑی جائے گی یا ساری دنیا کو مذہب کے نام پر لڑا کر کوئی نیا ورلڈ آرڈر سیٹ کیا جائے گا؟ اور کیا خفیہ اور عالمی طاقتیں ان مذہبی پیشن گوئیوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں جو آخری زمانے کے لیے ہر مذہب کے اندر موجود ہے؟ آج دنیا کی سیاست میں ایک ایسا موضوع سامنے آیا ہے جس نے مشرق وسطی ہی نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا میں ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک دعویٰ گردش کر رہا ہے کہ اسرائیل کے اقدامات کو بعض لوگ ایک آنے والے مسیحی دور سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ دعویٰ سامنے آنے کے بعد مختلف حلقوں میں شدید بحث شروع ہو گئی ہے۔ کچھ مذہبی اور سیاسی گروہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطی کے اندر ہونے والے واقعات محض سیاست نہیں بلکہ صدیوں پرانے مذہبی عقائد اور پیشن گوئیوں سے بھی جوڑ کر دیکھے جائیں۔ کئی لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ اگر واقعی کسی مسیحی دور کی بات ہو رہی ہے تو آخر یہ مسیح کون ہے اور مختلف مذاہب میں اس کے بارے میں کیا کیا دلائل اور ثبوت ملتے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو اسی موضوع کے اوپر تمام حقیقت انشاءاللہ آپ کے سامنے ویڈیو میں رکھیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر واقعی اس وقت ہونے والی جنگوں کا تعلق مذہب سے ہے اور یہ تیسری جنگ عظیم کی ابتدا ہے تو ہمیں غور کرنا پڑے گا تمام مذاہب کی ان پیشن گوئیوں کی جانب جن سے یہ بات واضح ہو کہ واقعی یہ جنگیں مذہبی جنگیں ہیں یا سیاسی جنگیں۔ اور سب سے پہلے اگر دیکھیں تو یہودی مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہاں ایک شخص کی آمد کا تصور موجود ہے جسے عبرانی زبان میں مشیع یعنی مسیح کہا جاتا ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق یہ ایک ایسا رہنما ہوگا جو حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، یروشلم کو مرکز بنائے گا اور دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ بعض مذہبی حلقے اسے ایک نئے دور کی ابتدا سمجھتے ہیں جسے مسیحی دور کہا جاتا ہے، اور اس بارے میں عیسائی مذہب میں کیا تصورات موجود ہیں اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ تو اب اگر ہم عیسائیت کو دیکھیں تو وہاں مسیح کا تصور مختلف انداز میں سامنے آتا ہے۔ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مسیح ہیں۔ عیسائیت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور دنیا میں امن و انصاف قائم کریں گے۔ اسی وجہ سے عیسائی دنیا میں مسیح کا انتظار دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی صورت میں کر رہے ہیں اور انہی کو مسیح مانتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی۔ اسلام اس بارے میں کیا تصور پیش کرتا ہے؟ اگر ہم اسلام کی طرف آئیں تو یہاں معاملہ کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق آخری زمانے میں دو بڑی شخصیات کا ذکر ملتا ہے۔ پہلی شخصیت حضرت مہدی علیہ السلام کی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا ظلم اور ناانصافی سے بہت زیادہ بھر جائے گی۔ اس دور میں ایک شخص ظاہر ہوں گے جسے امام مہدی کہا جائے گا۔ اسلامی روایات کے مطابق امام مہدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے قیادت کریں گے۔ اسی دوران ایک اور بڑا واقعہ پیش آئے گا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ اسلامی روایت کے مطابق وہ دجال کے فتنے کو ختم کریں گے اور دنیا میں امن قائم کریں گے۔ اس طرح اگر ہم تینوں مذاہب کو دیکھیں ہمیں ایک دلچسپ حقیقت نظر آتی ہے۔ یہودیت مسیح کے انتظار میں ہے، عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کر رہی ہے، اور اسلام میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا ذکر موجود ہے۔ ان تمام تفصیلات کی روشنی سے کم ایک بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ قرب قیامت سے پہلے ہر مذہب میں ہی ایک مسیح کے آنے کی پیشن گوئی موجود ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان مذہبی عقائد کو بعض سیاسی یا عسکری گروہ نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے؟ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں مذہبی پیشن گوئیوں کو بنیاد بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا گیا اور متاثر کیا گیا۔ سن 1979 کے اندر خانہ کعبہ پر ہونے والا حملہ جن لوگوں نے کیا ان کے نام بتانا شاید تاریخ میں اتنا ضروری نہیں، مگر ان کا ایمان کیا تھا، عقیدہ کیا تھا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ان کا ماننا بھی یہ تھا کہ ان کے پاس جو ایک شخص موجود تھا جس کا نام تھا محمد عبداللہ القحطانی امام مہدی ہے۔ اس گروہ نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا اور مسجد حرام پر کئی دن تک قبضہ قائم کر کے رکھا۔ وہاں شدید کشیدگی رہی اور بالآخر اس بغاوت کو ختم کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی ایک بڑی مثال سمجھا جاتا ہے کہ مذہبی پیشن گوئیوں کو کس طرح سے غلط انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعد کے سالوں میں دنیا کے مختلف حصوں میں کئی عسکری تنظیمیں سامنے آئیں
उनमें से बाज़ तंजीमों ने अपने बयानिए में मजहबी जज्बात को शामिल किया। मिसाल के तौर पे अलकायदा, जिसकी क़यादत उसामा बिन लादेन के हाथ में थी, उसने अपने पैगामात में आलमी जहाद का तस्वुर पेश किया। बाद में इराक़, शाम में एक शिद्दत पसंद तंजीम उभरी जिसे IS कहा जाता है। उस तंजीम के रहनुमा अबू बकर अल बगदादी ने भी यही ऐलान किया था कि एक नई खिलाफत कायम करेंगे। कई माहिरीन का कहना है कि ऐसी तंजीमें अक्सर नौजवानों को मुतासिर करने के लिए मजहबी जज्बात और आखिरी ज़माने की पेशन गोइयों का जिक्र करते हैं। उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि वो किसी बहुत बड़ी तारीखी या मजहबी जंग का हिस्सा बन रहे हैं या बनना चाहिए। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इसी तरह के तस्वुरात रखती हैं और उनका मानना भी यही है कि रियासत पाकिस्तान काफिरों की दोस्त है, तो इनके खिलाफ जहाद जायज़ है और वो भी किसी ना किसी दौर में खिलाफत कायम करना चाहते हैं। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि ये तमाम तंजीमें ही खुद को हज़रत इमाम मेहदी के लश्कर के मुजाहिदीन करार देते हैं या उसमें शिरकत करने वाला गिरोह समझते हैं। सभी अपने आप को अहले हक समझते हैं, लेकिन इमाम मेहदी का ज़हूर अभी तक तो नहीं हुआ। उससे पहले जो कुछ भी ये तंजीमें इस्लामी दुनिया में कर रही हैं, सोचने की बात यह है, क्या ये इस्लाम की खिदमत है या ये इस्लाम को मुतासिर कर रहे हैं। और अगर हम दूसरी जानिब ईरान को देखते हैं, तो ईरान का जितना भी नज़रियाती फ़िक्र है वो तो है ही इमाम मेहदी के ज़हूर से। तो जो कुछ भी ईरान के अंदर हो रहा है, उनके तस्वुरात भी यही हैं कि वो ही इमाम मेहदी के उस लश्कर के मुजाहिद हैं और ये तमाम तंजीमें भी। मगर अब तक इन तमाम तंजीमों ने कोई खातिर खा कामयाबी वहाँ हासिल नहीं की जहाँ इनको करनी चाहिए थी। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर इन्हीं तस्वुरात से लबरेज ये तंजीमें इस्लामी दुनिया के अंदर जो तबाही का सबब बनी, उसकी भरपाई करना शायद नामुमकिन होगा। इसीलिए ज़्यादातर उलमा का यही मौक़िफ़ है कि इमाम मेहदी का ज़हूर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी अल्लाह के हुक्म से अपने वक्त पर होगी। कोई भी तंजीम या गिरोह इन वाक़ियात को ज़बरदस्ती पैदा नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत से माहिरीन नौजवानों को ये नसीहत करते हैं कि नौजवान मजहबी जज्बाती नारों और पेशन गोइयों से भड़काए जाने वाले बयानात और बयानियों से दूर रहें या कम से कम उनकी तहकीक उलमाए कराम से ज़रूर कर लिया करें और इस बात पर ज़रूर गौर करें कि इन अस्करी तंजीमों की मदद आखिर करने वाला कौन है, वो वसाइल इनके पास कहाँ से आते हैं जिसकी बदौलत ये इस्लाम के अंदर ही अपने ही मुसलमान भाइयों को कत्ल करते हैं। वरना होता वही रहेगा जो होता आया है, मजलूम भी मुसलमान, जालिम भी मुसलमान, कातिल भी मुसलमान और मकतूल भी मुसलमान। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा।